IMF کی شرائط ایک ایک کر کے ہم پورا کر رہے ہیں, مزید شرائط ہم نے پوری کرنی ہے. سر ڈالر مزید آگے اتنا اور کتنا جائے گا؟ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ جو معیشت میں تباہی بربادی آئی ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر IMF سے ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. 19 اپریل سے آپ دیکھ لیں کابینہ بنی تھی, تو اگر مفتاح اسماعیل صاحب IMF سے جو معاملات خود انہوں نے کیے تھے اس کو نہ توڑتے تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. IMF کی شرائط ایک ایک کر کے ہم پورا کر رہے ہیں, اور شرائط ابھی بتا رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے شرائط پوری کر رہے ہیں. ابھی مزید شرائط ہم نے پوری کرنی ہے. سر ڈالر مزید آگے اتنا اور کتنا جائے گا؟ دیکھیے, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ جو معیشت میں تباہی بربادی آئی ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر IMF سے ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں بالکل آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ اگر جس وقت یہ موجودہ حکومت آئی تھی تو 19 اپریل سے آپ دیکھ لیں کابینہ بنی تھی, تو اگر مفتاح اسماعیل صاحب IMF سے جو معاملات خود انہوں نے کیے تھے اس کو نہ توڑتے تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. اور انہوں نے تاخیر کی. اس کے بعد جب ڈار صاحب آئے 27 ستمبر کو انہوں نے حلف لیا. ان کو یہ پتا تھا کہ مفتاح کے زمانے میں قسط لینے کے لیے IMF نے ہم سے 1700 ارب روپے کے ٹیکس لگائے تھے. اور اب وہ اپنی شرائط میں نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ یہ بات ان کو پتا تھی تو اگر وہ یہ بات اپنے بات کا فیصلہ کرتے کہ ہم جو شرائط آج آپ مان رہے ہیں آپ اگر ان کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مان لیتے تو 220 روپے کا اس وقت ڈالر تھا, اور تو نہ یہ مزید گرتا اور نہ آپ کو پیٹرول کے نرخ بڑھانے پڑتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکتوبر سے اب تک آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ IMF کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, جس کی وجہ سے 1.5 مہینہ ڈیلے ہوا تھا. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ اکنامکس نہیں سمجھتے. یہ بالکل واضح تھا, 100% واضح تھا کہ اب حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم معیشت کے چلا ہی نہیں سکتے IMF کے بغیر. اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ مفتاح اسماعیل شہباز شریف کے وزیر خزانہ تھے. انہوں نے 900 ملین ڈالر یعنی 1 ارب ڈالر سے کم کی قسط لینے کے لیے 1700 ارب روپے کے ٹیکس لگائے تھے. لیکن اس کے بعد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا, ہمارے ریزرو جس تیز رفتاری سے گر رہے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں 28 فروری 2022 سے اگر اب تک 11 مہینے میں ہمارے ریزرو گرے ہیں 12.7 ارب ڈالر, گرتے جا رہے تھے. روپے کی قدر گری ہے 85 روپیز جو ہے فی ڈالر. تو جب یہ بات پتا تھی کہ ہم IMF کے بغیر گزارا فی الحال نہیں کر سکتے کیونکہ معیشت تباہ و برباد ہے. آپ نے دیکھا ابھی عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے اگر ہم اقتدار میں آئے تو ہم بھی IMF کے پاس جائیں گے, اس لیے کہ پتا ہے کہ ابھی معیشت ٹھیک نہیں ہے, آپ ابھی فی الحال گزارا نہیں کر سکتے. سر میں ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آپ اس چیز کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. آپ اس کو سمجھائیے گا مجھے. مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے, پچھلے سال کی بات آپ کو یاد ہوگی. 15 دن کے اندر پہلے 35 روپے پیٹرول پر بڑھائے, پھر 15 دن بعد 35 روپے بڑھا دیے گئے. جب اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ آفیشیل بیان دیا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ غلط کر رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے, یہ انہوں نے ناانصافی کی ہے. اب جب وہ وزیر خزانہ ہے تو پھر انہوں نے 35 روپے بڑھا دیے. تو اس وقت وہ غلط تھے یا ابھی وہ غلط ہیں؟ ہیلو جی شاہ صاحب آواز آ رہی؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا کہ جو سیاسی بیانات ہیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر اب روپے کی قدر نہیں گرتی تو IMF آپ سے کہتا ہی نہیں کہ پیٹرول کے نرخ بڑھائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکسوں کی وصولی گری ہے, شاہانہ اخراجات بڑھے اور روپے کی قدر گری نہیں ہے. روپے کی قدر کو گرایا گیا ہے. تو جب آپ روپے کی قدر کو گراتے ہیں سٹے بازی ہوتی ہے, اسمگلنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہنڈی حوالے کا کاروبار چلتا ہے. اسٹیٹ بینک خاموش تماشائی بنا رہتا ہے, اور کھلے عام جو ہے نا بینکس اور ایکسچینج کمپنیز پیسے بنا رہی ہیں, سٹے باز بنا رہے ہیں. تو جب آپ روپے کی قدر کو گرائیں گے تو امپورٹڈ چیز مہنگی ہوگی, تو پھر آپ کو روپے کی قدر جو ہے وہ. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے, پھر کہہ رہا ہوں یہ 265 پر رک جائے گا یا نہیں؟ جی 265 پر ڈالر رک جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے بات چیز ہے, میں آپ کو فیکٹ بتا دوں کیا ہے. ابھی جو لوگ ان کو لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حکومت نے جو کنٹینرز روکے ہوئے ہیں تو وہ کئی ارب ڈالر کے ابھی آپ کو پیمنٹ کرنے ہیں. جب قسط ملے گی تو آپ کو کئی ارب ڈالر آپ کو ان کو پے کرنے ہیں جو ابھی تک ہم نے پے نہیں کیے. ابھی لوگوں کو یہ بھی پتا ہونی چاہیے کہ ملٹی نیشنلز کے انہوں نے پروفٹ روکے ہوئے ہیں, کہنے کہ ابھی آپ باہر مت بھیجیں. ہمیں یہ بھی پتا ہونی چاہیے کہ اس وقت جو ہے نا بہت سارے جو پیمنٹس حکومت نے کرنے ہیں, شپنگ کمپنیز کو کرنے ہیں, ایئر لائنس کرنے, وہ روکے ہوئے ہیں.
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।